السلام علیکم ایوری ون. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رینیسا. انٹروڈکشن ٹو رینیسا. رینیسا جو ہے 15 to 1600 میں اس کا جو تھا ڈیوریشن تھا. اس کو لانگیسٹ ایج گولڈن ایج بھی بولتے ہیں. رینیسا سے پہلے کا ٹائم پیریڈ تھا اس کو میڈیول ٹائم پیریڈ بولتے تھے, ڈارک ایجز بولتے تھے. ڈارک ایجز جو 15 to 14 تک رہی تھی. کلیئر ہو گیا. اس میں بلیک ڈیتھ ہوئی تھی, وار ہوئی تھی اور کوئی لٹریری ورک نہیں تھا, اس وجہ سے اس کو ڈارک ایج بولتے ہیں. رینیسا ایک برج ہے اینشنٹ اینڈ ماڈرن پیریڈ کے درمیان. یہ ڈارک ایجز سے آیا تھا. کلیئر ہو گیا. ڈارک ایجز میڈیول ایجز کو بولتے ہیں اور یہ لانگیسٹ ایجز جو تھی نا اس کو بولتے ہیں. اور یہ جو تھا نا میڈیول کا ٹائم پیریڈ یہ 14 to 15 تک رہا. اس ایج میں کیا ہوئی تھی, بلیک ڈیتھ ہوئی تھی, وار کی وجہ سے اس کو بولا جاتا ہے ڈارک ایج. اس میں کوئی لٹریری ورک نہیں ہوا تھا اور اس میں جو ہے نا ساری کی ساری اتھارٹی چرچ کو ہوتی تھی. جو بھی چرچ بول دیتا تھا وہی ہوتا تھا. چرچ کو ساری نوبیلٹی اختیار تھی, سب کچھ چرچ کے پاس تھا. اور جو ہے نا اس ایج میں کوئی لٹریری ورک نہیں تھا. جو چرچ بولے گا وہی ہوگا. کوئی اتھارٹی کسی انسان کو نہیں تھی اور جو بائبل نے کہا وہی ہوگا, یا جو ایرسٹوٹل نے کہا تھا میڈیول ایجز میں وہی ہوگا. کلیئر ہو گیا. A bridge between ancient and Greek modern period comes after Dark Ages. Longest moment started in Italy 15 to end of the 17th century. Renaissance means rebirth, revival. اس کو بولتے ہیں ریبرتھ ہونا. اس میں کریٹیو ورکس جو تھے نا آئے تھے, اس لیے ریوائول اس کو بولتے ہیں. Italy wanted to understand Greek and Romans. جو اٹلی کے لوگ تھے نا وہ رومن اور گریک کا جو لٹریری ورک تھا اس کو پڑھنا چاہتے تھے. وہ نا دیکھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے کون کون سا لٹریری ورک کیا اور وہ پھر اس کو چینج کرنا چاہتے تھے, اپنی کریٹیوٹی لانا چاہتے تھے. وہ ان کو پڑھنا چاہتے تھے. ریوائول آف نالج جس کو پڑھ کے ان کے اندر آیا. کلیئر ہو گیا. لانگیسٹ ایج بولتے ہیں اس کو. یہ ایک برج ہے. اور دیکھیں نا رینیسا سے پہلے جو میڈیول ٹائم پیریڈ تھا تو ادھر ڈارک ایجز تھی. بہت زیادہ مطلب چرچ کا ڈیرا تھا. کوئی ایون ہیومنزم کا کنسیپٹ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. وہ بلیو کرتے تھے کہ جو ہے نا صرف چرچ ہی سب کچھ ہے. اور اس ایج میں جو ہوتے تھے نا ایکسپیریمنٹس وغیرہ, ان کو جو چرچ تھا نا وہ ڈسکریج کر دیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ بلیو کرتے تھے کہ ایررز جو ہیں وہ سن کی طرف لے جاتے ہیں اور سن سے جو آپ کی ہیئر آفٹر لائف ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. اور اس وجہ سے ایکسپیریمنٹس کو ڈسکریج کیا جاتا تھا اس ایج میں. اس ایج میں بولتے تھے کہ ایکسپیریمنٹس بالکل نہ ہو, جو چرچ بولے صرف اور صرف وہی ہو. اور انسان کو کوئی وہ نہیں ہے, ہیومنزم کا کنسیپٹ نہیں ہے اور بائبل میں جو ہے ویسا ہی آپ نے کرنا ہے. اور اس میں یہ دکھایا جاتا تھا کہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ ہیئر آفٹر لائف کی طرف لے جاتے ہیں. یہ تھیولوجی بیسڈ تھی ایج, تھیولوجی بیسڈ ایج تھی. اور اس ایج میں نا کوئی گروتھ نہیں ہوئی تھی, ایون کسی چیز میں گروتھ نہیں ہوئی تھی. نہ کلچر میں گروتھ ہوئی تھی, نہ لٹریچر میں گروتھ ہوئی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اس لیے اس ایج کو بولتے ہیں ڈارک ایج. پیٹریارک تھا نا ایک بندہ, اس نے اس ایج کو ڈارک ایج بولا. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی لٹریری ورک نہیں ہوا تھا, اس لیے اس ایج کو ڈارک ایج بولا جاتا ہے. اور ہیومنزم, مین از سینٹرل انٹرسٹ, اٹلی, فلورنس اینڈ وینس, that separates everywhere in Europe by the end of 15th century. So Renaissance in Europe 1500 1600 famous Italian thinker. دیکھیں جو ہے نا رینیسا, یہ پہلے اس کا اوریجن کہاں سے ہوا, یہ دیکھیں. اس کا اوریجن اٹلی سے سٹارٹ ہوا تھا اور یورپ کو نکال دیں, اٹلی سے سٹارٹ ہوا تھا. اس میں انگلینڈ کو نکال دیں, یہ اٹلی سے سٹارٹ ہوا تھا رینیسا. اور انگلینڈ میں بعد میں آیا تھا یہ رینیسا. جو برٹش کا لٹریچر پڑھتے ہیں ہم لوگ اس کو بولتے ہیں ہسٹری آف انگلش لٹریچر. دیکھیں اٹلی کے لوگ تھے نا وہ پاگل ہو گئے تھے اس ایج میں.
وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پاسٹ کو پڑھیں کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا، کون کون سے لٹریری جو ورکس تھے وہ لکھے گئے تھے. تو انہوں نے اس جو ایج کے پاس کے لوگ تھے گریک والے ان کے لٹریری ورک کو پڑھا، اور گریک ہو گیا، رومن ہو گیا، ان کے گریک رومن کے ورک کو پڑھا. اور اٹلی میں نا دو قسم کے وہ تھے، فلورنس اور وائنس. یہ کیا کر گئے تھے، ہر جگہ پھیل گئے تھے. اور اس میں نا کیا ہوا 15 سینچری میں، تو جو رینیسا ہے نا وہ یورپ میں 1500 to 1600 میں سٹارٹ ہوا تھا. کلیئر ہو گیا ہے. رینیسا کے بعد بہت سارا لٹریری ورک لکھا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی لٹریری ورک نہیں تھا. ہر چیز کے اوپر مطلب کوئی ورک نہیں ہو رہا تھا، کوئی بھی گروتھ نہیں ہو رہا تھا کسی چیز کے اوپر، نہ کلچر کے اوپر کوئی گروتھ تھا ان کا. ہر چیز مطلب کلچر کچھ بھی نہیں تھا، اور لٹریری ورک بھی نہیں تھا. لوگ بلینک ہو گئے تھے، کچھ بھی نہیں لکھ رہے تھے، بالکل ہی ختم سا ہو گیا تھا. اور اس ایج کو ڈارک ایج بولا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا ہے. رینیسا جو آیا تھا نا یہ ریوائول تھا، ری برتھ تھا. اس ایج میں لٹریری ورکس لکھے گئے تھے، نالج آیا تھا لوگوں کے پاس نا ریوائول آف نالج آیا تھا. وہ ان کے اندر ایبلٹی آنے لگی. اور اس ایج میں لانگیسٹ ایج اس کو بولتے ہیں، اس ایج میں زیادہ سے زیادہ پھر لٹریری ورک لکھا گیا تھا. کلیئر ہو گیا. اسٹارٹ اس کا 15 to 1600 میں ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا نا وہ میڈیول ٹائم پیریڈ تھا، ڈارک ایجز تھی اس کو بولتے ہیں، ڈارک ٹائم پیریڈ تھا. کچھ بھی نہیں لکھا جا رہا تھا. اور یہ میکویلی جو ہے نا فیمس اٹالین تھنکر ہے، اور انہوں نے بھی گریک اور رومن کے ورکس کو پڑھا تھا اس ایج میں. کلیئر ہو گیا ہے. رینیسا جو ہے نا یہ ایک لانگیسٹ ٹائم پیریڈ ہے. زیادہ اس ایج میں ٹائم پیریڈ نا اس ایج میں یہی تھا، 15 to 1600 میں سٹارٹ ہوا تھا. اور اس ایج میں پہلے یہ ہوتا تھا مرچنٹ کلاس اور جو تھی نا اور ٹریڈرز کا اس میں دکھایا گیا ہے. بلیک ڈیتھ ہوئی تھی، پاپولیشن ڈکلائن ہوا تھا اس ایج میں. یورپ کے لوگ تھے نا وہ ان اویئر تھے امریکہ سے، کیونکہ جو امریکہ تھا نا اس میں انڈینس بھی رہ رہے تھے. تو اس ایج میں بہت سارے ورکس لکھے گئے تھے. اور اس ایج میں ہیومنزم کا کنسیپٹ بھی آیا تھا رینیسا میں 14 سینچری میں. ہیومنزم کا بیسیکلی جو پرپس تھا نا وہ کیا تھا، اس کا پرپس یہی تھا کہ جو نا سارے مین ہیں ایکول ہیں. اس میں پراپر اسٹڈی تھی مین کائنڈ کی. دا مین پرپس جو تھا نا اس کا یہی تھا، پراپر اسٹڈی آف مین کائنڈ. تو اس ایج میں ہر چیز کے اوپر فوکس کیا گیا تھا، بہت سارے ورکس لکھے گئے تھے. اور اس ایج میں امپورٹنٹ ورکس لکھے گئے تھے. مارلو بھی بہت امپورٹنٹ رائٹر ہے، اور اس ایج کو شیکسپیرین ایج بھی بولتے ہیں. شیکسپیئر نے اس ایج میں بہت سارا لٹریری ورک کیا تھا، اور کریٹیو پیریڈ تھا یہ. اینڈ اس میں کیا ہوا تھا، پروگریس ہوئی تھی، لوگوں کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا تھا ٹورڈز کلچر اور لرننگ نالج کی طرف. کیونکہ پہلے تو ڈارک ایجز تھی، پھر لوگوں کا جو تھا نا پوائنٹ آف ویو چینج ہوتا گیا، کلچر کی طرف بھی چینج ہوتا گیا. ان کے اندر ریوائول آتا گیا، ریوائول آف نالج، ہر چیز کے اندر چینج آئی تھی. کلیئر ہو گیا. سارا چینجنگ ٹائم پیریڈ ان کے اندر آیا تھا، سارے کیا تھی چینجنگ آتی گئی تھی اس ایج میں. اور اس ایج میں زیادہ سے زیادہ ریزنس کے اوپر لکھا گیا تھا، اور امپورٹنٹ ایج تھی بہت. انگلش لٹریچر میں سب سے جو لانگیسٹ ٹائم پیریڈ ہے نا وہ اسی کا ہے، اس ایج میں لمبا یہی ٹائم پیریڈ ہے، کیونکہ اتنا زیادہ اس ایج میں لٹریری ورک لکھا گیا تھا. اور اس کی وجہ سے اس کو لانگیسٹ ٹائم پیریڈ بولتے ہیں. اور یہ لانگیسٹ ایج بھی ہے انگلش لٹریچر کی. اس کا سٹارٹ جو تھا نا وہ اٹلی سے ہوا تھا، لیکن بعد میں پھر انگلینڈ میں آ گئی تھی، اور رینیسا جو ہے بعد میں پھیلتا گیا تھا. کلیئر ہو گیا. کریٹیو پیریڈ ہے. اے نیو ورلڈ ویو، پروگریس، نیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کلچر اینڈ لرننگ نالج از emphasized. انڈیویژول اچیومنٹس ہوئی تھی اس ایج میں.
स्पिरिट ऑफ एडवेंचर 1492 कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने ना अमेरिका को डिस्कवर किया था। जो पहला यूरोप के लोग थे ना वो अनअवेयर थे अमेरिका से, क्योंकि उधर इंडिया के लोग भी रह रहे थे। तो उन्होंने ना कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका को डिस्कवर किया। कोपरनिकस 1530 ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द हेवेंटली स्फीयर्स। और इसके बाद रीजंस, मर्चेंट क्लास ट्रेडर्स पहले होते थे, मर्चेंट क्लास भी ट्रेडर्स आए, उन्होंने मर्चेंट क्लास की जगह ले ली। ब्लैक डेथ एंड पॉपुलेशन डिक्लाइन, डिस्कवरी ऑफ ग्रीक लिटरेचर। इस एज में ग्रीक लिटरेचर की जो है ना वो डिस्कवरी हुई थी। मैंने बताया कि जो इटली के लोग थे वो पागल हो गए थे, वो पास्ट को देखना चाहते थे कि उन्होंने कौन कौन से लिटरेरी वर्क किए थे ग्रीक और रोमन के। तो उन्होंने ग्रीक और रोमन के लोगों के वर्क्स को पढ़ना स्टार्ट किया, तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला, रिवाइवल ऑफ नॉलेज, और उनको नॉलेज मिला। और इसके बाद उन्होंने अपना लिटरेरी वर्क स्टार्ट कर दिया। इटली के लोग इतना क्रेजी हो गए थे, वो चाहते थे कि वो अपने पास्ट को पढ़ें। तो उन्होंने जब ग्रीक और रोमन के वर्क को पढ़ा तो उनके अंदर ना लर्निंग का जज्बा पैदा हो गया था। तो इसलिए इसे इसको बोलते हैं रिवाइवल ऑफ नॉलेज। क्लियर हो गया है। डिस्कवरी हुई थी ग्रीक लिटरेचर की। और अमेरिका की क्या हुई थी, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। ये नहीं कि अमेरिका पहले डिस्कवर था, लेकिन इसमें ये था कि काफ़ी सारे लोग थे यूरोप के, वो अनअवेयर थे अमेरिका से, क्योंकि इधर काफ़ी सारे इंडियंस भी रह रहे थे। तो इस वजह से जो है ना वो कहते हैं कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोपरनिकस 1530 ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवेंटली स्फीयर्स। और यही हो गया, क्लियर हो गया। उन्होंने ना जो पेट्रियार्क था ना उसने ही इस एज को क्या बोला था, डार्क एज बोला था, मेडिवल एज को डार्क एज सही ही बोला था, क्योंकि इस एज में किसी चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं किया गया। तो पेट्रियार्क ने इस एज को डार्क एज बोला। क्यों? क्योंकि ना ही कोई वर्क किया गया था, ना ही कोई भी ग्रोथ नहीं, एग्रीकल्चर वैसे का वैसे पड़ा था। लिटरेरी जो वर्क था कुछ भी नहीं लिखा जा रहा था, कोई राइटिंग नहीं लिखी जा रही थी, हर चीज़ के ऊपर वैसे का वैसे पड़ा हुआ था। तो कॉपर निकस ने तो अमेरिका डिस्कवर कर दिया, और पेट्रियार्क जो था उसने भी इसका वो कर दिया कि ये जो है ये डार्क एज है। और पेट्रियार्क ने ना अपने घर के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी ग्रीक और उसमें रोमन की बुक्स रखी हुई थी। अपने घर में एक ही लाइब्रेरी बना ली थी उसने, और उसके अंदर उसने बुक्स रखी हुई थी ग्रीक की भी, और रोमन के लोग आते थे उनके घर लाइब्रेरी में, ग्रीक और रोमन की बुक को पढ़ते थे। क्लियर हो गया। और इसमें क्या होता है, ह्यूमनिस्ट लिटरेचर है, फ्रांसो पेट्रार्क, डेंटे, बुकैसो, इन्होंने ह्यूमनिज्म के ऊपर क्या किया था, वर्क किया था। और इसके बाद रेनिसा की जो स्टडी है ना वो क्या की गई, स्टडी क्लासिक प्लस कॉपीड देम। और उन्होंने ना क्लासिक की स्टडी को पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने रिवाइवल ऑफ नॉलेज हुआ था, तो फिर उन्होंने इसको अपनी राइटिंग में कॉपी किया था, अपनी राइटिंग स्टाइल में इसको चेंज किया था। और 14th सेंचुरी में ह्यूमनिज्म के ऊपर भी स्टडी की गई थी। और बुकैको, ये सारे जो है ना, डेंटे बुकैशो हो गया, इन्होंने ह्यूमनिज्म के ऊपर स्टडी स्टार्ट की थी। क्लियर।